ریاستہائے متحدہ امریکہ، دنیا کی سپر پاور، خوابوں اور امنگوں کی سرزمین۔ بہت سے امریکیوں کے لیے امریکہ کی تاریخ کا تعارف 1620 میں مے فلاور میں 102 مسافروں کی آمد سے جڑا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ اس سے 1 سال پہلے یعنی 1619 میں 20 افریقی غلام اس سرزمین پر اپنی مرضی کے بغیر لائے گئے تھے۔ یہ اسیر جو ورجینیا کی سرزمین پر اترے غالباً وہ پہلے غلام تھے جو اس زمین پر اترے جو 150 سال بعد متحدہ امریکہ کے نام سے معرض وجود میں آئی۔ آج 400 سال بعد بھی ورجینیا میں ان سیاہ فام غلاموں کی آمد امریکی تاریخ کے ہر بڑے لمحے سے جڑی ہے۔ آج 400 سال بعد بھی امریکی معاشرے کی اساس میں سفید فام لوگوں کا وہ احساس برتری پناہ گزین ہے جو سیاہ فاموں کو کمتری کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ 1619 میں جب پہلے اسیروں کو ورجینیا کے ساحل پر اتارا گیا تھا، اس وقت ملک کی اکثریت سفید فام رہی اور وہ بنیادی طور پر مقامی امریکی غلاموں اور سفید فام یورپی نوکروں کی محنت پر انحصار کرتی رہی۔ 17ویں صدی کے اختتام سے غلام تجارت کا امریکی کالونیوں پر اثر صحیح انداز میں نظر آنا شروع ہوا۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں سیاہ فاموں کو افریقہ سے اغوا کر کے امریکہ لایا جاتا رہا، ان کو امریکی کالونیوں میں غلامی پر مجبور کیا گیا اور تمباکو اور روئی جیسی فصلوں کی پیداوار میں ان سے بیگار لی گئی۔ کچھ مورخین کے مطابق صرف 18ویں صدی میں ہی 6 سے 7 ملین غلاموں کو نئی دنیا میں درآمد کیا گیا، جس سے افریقی براعظم کو اپنے کئی صحت مند اور قابل مرد و خواتین سے محروم ہونا پڑا۔ ان غلاموں کے مالکان پابندی والے نظامی ضابطوں کے ذریعے اپنے غلاموں کو خود پر مکمل طور پر انحصار کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ عام طور پر انہیں لکھنا پڑھنا سیکھنے کی اجازت نہیں تھی اور ان کے طرز عمل اور نقل و حرکت پر پابندی تھی۔ غلاموں کے درمیان ایک سخت درجہ بندی نے ان کو منقسم رکھنے اور اپنے آقاؤں کے خلاف منظم ہونے کا امکان کم کرنے میں مدد فراہم کی۔ 1776 کے اعلامیہ آزادی نے اپنی پہلی سطر میں یہ تسلیم کیا کہ تمام انسان برابر پیدا ہوئے ہیں اور انہیں ان کے خالق نے کچھ غیر یقینی حقوق سے نوازا ہے، لیکن اس اعلامیہ آزادی نے بھی یہ برابری کا حق افریقی یا افریقن امریکی غلاموں کے لیے تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس اعلامیہ کے ختمی ورژن میں غلامی کی مذمت کے حوالے کو ہی ختم کر دیا گیا۔ تھامس جیفرسن جو کہ خود ایک غلام مالک تھے نے غلامی کو مسترد کرنے والی سطریں لکھیں۔ انہوں نے سیاہ فام لوگوں کو غلام بنانے والے متعدد مندوبین کی تنقید کے بعد اس حوالے کو ہٹا دیا۔ 1790 میں پہلی امریکی مردم شماری کے مطابق سیاہ فام غلام جنوبی ریاستوں کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ تھے۔ 1860 تک جب ملک میں امریکی نژاد آبادی میں اضافہ ہوا تو امریکہ میں تقریباً 4 ملین غلام سیاہ فام افراد کی آبادی ریکارڈ کی گئی، جو کہ آبادی کا 13% بنتے تھے۔ امریکہ کے پہلے 12 میں سے 8 صدور غلام مالکان تھے۔ غلامی کی جڑیں بہت مضبوطی سے امریکہ کو جکڑے ہوئے تھیں۔ سیاہ فام غلاموں نے 200 سال سے زائد تک آزادی کی منزل کے حصول کے لیے کام کیا۔ بالآخر 1 جنوری 1863 کو ریاستہائے متحدہ امریکہ کی حکومت نے غلاموں کے آزادی کے حق کو تسلیم کیا۔ اس وقت کے امریکی صدر ابراہم لنکن نے صدارتی جنگی طاقتوں کا مطالبہ کرتے ہوئے حکم دیا کہ غلامی میں بند تمام افراد آزاد ہیں۔ ابراہم لنکن کا کہنا تھا کہ میں فطری طور پر غلامی مخالف ہوں، اگر غلامی غلط نہیں ہے تو کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ اس کے بعد امریکہ سے غلامی کا خاتمہ تو ہو گیا، لیکن سفید فام بالادستی کے نظریات اور سیاہ فام کو کمتر سمجھنے کا رواج ختم نہ ہو سکا۔ 19ویں صدی کے اختتام سے 20ویں صدی کے آغاز میں جم کرو دور کا رائج تھا۔ جم کرو ایسے ریاستی اور مقامی قوانین تھے جو جنوبی امریکہ میں نسلی علیحدگی کو نافذ کرتے تھے۔ جم کرو قوانین 1965 تک کئی علاقوں میں نافذ رہے۔ جم کرو ایسے قوانین تھے جو افریقن امریکیوں کو بالمقابل سفید فام امریکیوں کے ایک ہی جگہ سے پانی پینے، ایک ہی جگہ سے کھانا کھانے اور ایک ہی جیسے اسکولوں میں جانے سے روکتے تھے۔ رنگ نسل کا فرق صرف ظاہری نہیں تھا، بلکہ اس کا مظاہرہ کام کرنے کی جگہ سے لے کر پانی پینے کی جگہ تک تھا۔ سفید فام امریکیوں کو ہر جگہ برتری اور بہتری میسر تھی۔ بہت سے قوانین کے ذریعے اس بالادستی کو ختم کر کے امریکی معاشرے میں رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر برابری قائم کرنے کو فروغ دیا گیا۔
لیکن نسل پرستی اور نسلی تعصب کا یہ عنصر آج بھی امریکی معاشرے پر غالب ہے۔ پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام مرد و خواتین کے خلاف تشدد اور قتل امریکی معاشرے کا ایک المیہ اور لمحہ فکریہ ہے۔ صرف 2014 میں ہی مائک براؤن، ایرک گارنر، 12 سالہ ٹیمر رائس، ان سیاہ فاموں کی یہ المناک اموات پولیس کے ہاتھوں 4 مہینوں کے اندر ہوئیں۔ 2015 میں کچھ اور سیاہ فام جیسے کہ ٹونی رابنسن، ایرک ہیرس، والٹر اسکاٹ، فریڈی گرے، ولیم چیپمین اور سیموئل ڈی بوس اس نسل پرستی کا شکار ہوئے، اور اب 2020 میں اس کا شکار 46 سالہ جارج فلوئڈ بنے۔ فلوئڈ کی المناک موت کے بعد ملک گیر بدامنی بلا شبہ 2014 کی نسبت زیادہ شدید ہے۔ جارج فلوئڈ کے قتل نے امریکہ میں نسلی تعصب کے صدیوں پرانے زخموں کو دوبارہ کریدا ہے۔ جارج فلوئڈ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ غلامی کے ان زہریلے بیجوں کا نتیجہ ہے جو 1619 میں بوئے گئے تھے، جب افریقہ سے پہلے سیاہ فام غلام مرد و خواتین کا گروہ امریکہ کی سرزمین پر لایا گیا تھا۔ جارج فلوئڈ نسل پرستی کا شکار ناموں کی لمبی فہرست میں تازہ ترین ہے، جس کے تانے بانے 1619 سے شروع ہونے والی سیاہ فاموں کی غلامی سے جڑے ہیں۔ بلیک لائیوز میٹر۔ سیاہ فام امریکیوں کی زندگی بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی کہ سفید فام امریکیوں کی۔ جب تک پورا امریکہ اجتماعی طور پر نسلی تعصب کے ماضی اور حال پر پڑنے والے اثرات کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا اور انصاف کے حصول میں ایک روشن مستقبل پیدا کرنے کا عہد نہیں کرے گا، سیاہ فام نسلی تعصب کی وہ فہرست کبھی ختم نہیں ہوگی جس میں جارج فلوئڈ کا نام